من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ایک واقعہ جو عبرت آموز واقعہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہارون رشید جو کہ ایک ناظرین خلیفہ گزرے ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ کافی رابطہ رہا، بالخصوص جو ہے وہ ایک مجذوب ہیں بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ بھی کافی ربط رہا۔ یہ ہارون رشید وہی ہیں کہ جن کی جو زوجہ محترمہ زبیدہ خاتون جو کہ انتہائی پرہیزگار خواتین میں سے تھیں، عبادت گزار تھی۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا ناظرین جو کہ روحانیت کی طرف مائل تھا، اور وہ یہ کہ جب روحانیت کی طرف مائل تھا تو اس سے دنیاوی آسائشات کی کوئی پرواہ، کسی قسم کی توجہ ان کی طرف بالکل نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ہارون رشید کے درباریوں نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا، اس کی جو حرکتیں ہیں وہ آپ کے لیے آر بنتی جا رہی ہیں۔ تو ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بس اب آپ سے دور جا رہا ہوں، اور جو یہ آپ کا پروٹوکول ہے، یہ آپ کی بادشاہت ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ والد سے اور پھر والدہ محترمہ سے بھی اجازت لے کر جب وہاں سے جانے لگے تو والدہ محترمہ کو ہارون رشید نے اپنی زوجہ کو ایک انگوٹھی دی جو بڑی بیش قیمت تھی، کہا کہ یہ اسے دے دو، اور خود دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور انگوٹھی انہوں نے دی، اور پھر ان کا وہ صاحبزادہ چلا گیا اور کسی دوسرے شہر میں جا کر کافی دور وہاں پر مزدوری کرنے لگا۔ اور کہتے ہیں کہ مزدوری جو ہے وہ صرف ہفتے کے دن کرتا، اور باقی دن جو ہے وہ جتنے دن ہوتے جو پیسے اسے ملتے اسے خرچ کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرتا۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں نے مزدوری کروانی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ مزدوری کریں، تو کہا کہ میں اتنے لوں گا، مطلب میرے خیال میں کچھ 1 درہم اور 1 وانک جو کہ درہم کا یعنی کچھ حصہ ہوتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اور کہا کہ ایک اور شرط ہے کہ نماز کا وقت ہوگا تو میں کام نہیں کروں گا، نماز کے وقت نماز ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ جب اس نے کام کیا تو مجھے ایسا لگا کہ 10 بندوں کا کام اس اکیلے نے کیا ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں کام سے بڑا متاثر ہوا۔ کہا میں دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے گیا تو کہا نہیں، وہ صرف ہفتے کو آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آتا، ہفتے کو ہی مزدوری کرتا ہے۔ کہا میں دوسرے ہفتے تک اس کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ کام آپ نے ہی کرنا ہے اور میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، جو مجھے پیسے لینے ہیں بس اتنے ہی لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ کہا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ 10 بندوں جیسا کام کیسے کر لیتا ہے۔ کہا جب وہ کام کر رہا تھا میں نے چھپ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی جگہ دیوار پر اگر اینٹ لگا رہا ہے تو اینٹ کو یوں کر رہا ہے تو اینٹ خود بخود وہاں پر جا کر لگ رہی ہے، اور یعنی غیب سے اس کے کام ہو رہے ہیں۔ کہا میں بڑا حیران ہوا، بڑا متعجب ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو رقم زیادہ دینا چاہیے، اور میں نے اس سے کہا کہ تم نے کام بہت اچھا کیا ہے، لیکن رقم اس نے جو طے کی تھی وہی لی، اس کے علاوہ نہیں لی۔ اور کہا کہ اس کے بعد وہ لڑکا، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہوئی، مجھے لڑکا پھر نظر نہ آیا، پھر مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ کہا جب میں اس کے پاس گیا تو وہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ موت کے آثار جیسے طاری ہوتے ہیں، یعنی موت قریب ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ابو عامر تو نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، بس ایک میری جو وصیت ہے وہ یاد رکھ۔
کہ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، کوئی نئی چادر نہ لینا، کہ مجھے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اور یہ انگوٹھی ہے، یہ جا کر بادشاہ ہارون الرشید کو دے دینا۔ اب ناظرین و سامعین اس کا، اور کہا کہ جو میرا کفن دفن کرے، قبر تیار کرے، تو میرا یہ فلاں فلاں جو چھوٹا موٹا سامان ہے یہ اس کے عوض میں دے دینا، میرے پاس دنیا کا کچھ اور مال نہیں ہے۔ اب ناظرین و سامعین کفن دفن ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، اور اس کے بعد ابو عامر نے اس صاحبزادے کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے اونچے محلات میں ہے اور مسکرا رہا ہے۔ ابو عامر نے کہا کہ میں نے کہا کہ تجھے اللہ رب العالمین نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ یہ مقام عطا فرمایا، جو بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، دنیاوی آسائشات کو رب تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور تیرا بہت شکریہ کہ تو نے میری وصیت پر عمل کیا، اور انگوٹھی بھی جا کر ہارون رشید کے دربار میں دے دینا اور اسے خود دینا۔ ناظرین یہ ابو عامر چلے اور خلیفہ ہارون الرشید کی دربار میں پہنچے تو ہارون رشید کو کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے، اور جب وہ تخلیے میں آئے تو ہارون رشید کو جب وہ انگوٹھی دی گئی، ناظرین و سامعین وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے یہ بیٹے کا معاملہ ہے، اور پوچھا کہ ابو عامر تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے میرے بیٹے سے کام لیا؟ کہا کہ حضور مجھے معلوم ہوتا میں کبھی نہ لیتا ہے، یہ تو بالکل آخر میں عقدہ کھلا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ اور پھر ناظرین و سامعین ہارون رشید اسی قبر پر گیا اور وہاں بھی جا کر دعائیں دیں اور بڑا پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ یہ میرا بچہ اس حال میں پیدا ہوا تھا جب میں بادشاہ نہیں تھا، اور مجھے اس سے بے انتہا لگاؤ تھا، اس سے مجھ سے بے انتہا لگاؤ تھا، لیکن جب سے بادشاہ بنا ہوں یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، یہ میری دنیا کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب کی اطاعت اور اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرمائے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ فانی دنیا میں باقی دنیا کے لیے، باقی آخرت کے لیے ہمیں اعمال صالحہ کرنے چاہیے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 43 اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ طرفہم چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے طرفہم ہی پڑھا جائے گا، اور یہاں پر ہوا ان پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ہوا پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 43 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 43 43 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ مہطعین یہ ایک کلمہ ہے، اور مقنعی دوسرا یا تیسرا، رؤوسی چوتھا، اور ناظرین لا پانچواں، یرتد جو ہے وہ چھٹا، الا ساتواں، طرفو آٹھواں، واو نواں، افئدت 10واں، اور ہوا 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ مہطعین، مقنعی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، مقنعی، رؤوسی علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، رؤوسہم، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ لا یرتد، ناظرین یرتد میں را ساکن ما قبل یا پر زبر ہے، را ساکن ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ لا یرتد یہ اصل میں الہ ہے، ہم کے ساتھ یوز ہونے کی وجہ سے اس کو الی پڑھا گیا۔ الیہم، طرفوہم، طرفوہم، طرفو میں آپ دیکھیں را ساکن ما قبل تا پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ، وَأَفْئِدَتُهُمْ،
ہواء، یہاں وقف کریں گے تو ہوا پڑھا جائے گا۔ الف پر مد کی علامت ہے، مد متصل بھی کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہطعین، مقنعی رؤوسہم، لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ یہ آیت نمبر 43 ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سبق یہاں پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم لکھ چکے ہیں، اعراب بھی لگا چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے مہطعی، مہطعین، دوسرا مقنعی، تیسرا یا ضمیر، چوتھا رؤوسی، اور یہاں پر ناظرین چونکہ ضمیر ہے ہم، تو یہاں نمبر 3 آئے گا، اور یہاں ہم، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، اور پانچواں ہے طرف، اور یہاں بھی نمبر 3 آئے گا۔ افئدت، یہاں 6، یہاں نمبر 3 آئے گا، اور یہاں پر ہوا 7واں۔ اچھا جی، 7 جو ہے وہ اسماء ہیں، 7 اسماء ہیں۔ نمبر 1 مہطعین، نمبر 2 مقنعی، میں نے یہاں پر مقنعین اس لیے لکھا کہ یا علیحدہ ہے۔ نمبر 3 یا، ہم اور ہم، یا، ہم اور ہم۔ نمبر 4 رؤوسی، اور نمبر 5 طرف، اور نمبر 6 افئدت، اور نمبر 7 ہوا۔ 7 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین پہلا جو فعل ہے لا یرتد، اور یاد رکھیں یہ ایک ہی فعل ہے، یرتد یہ ایک ہی فعل ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف لا، دوسرا الا، تیسرا واو۔ لا،
الا اور واو، تو 7 اسما، ایک فعل اور 3 حروف، کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہیں، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب۔ مہطعین، مہطعین اور مہطعون 2 جماعتی ہیں، اور مہطعی اس کا مفرد ہے۔ مہطعین مفعلین کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے کہ بھاگنے والے، مہطع بھاگنے والا، مہطعین مہطعون 2 جماعتی ہیں، اس کا معنی ہے بھاگنے والے بہت سے لوگ۔ چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب۔ مقنع، مقنعی مفعلین کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے اٹھانے والا، اس کا معنی ہے اٹھانے والا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو عرض کروں ناظرین، یہ یا متکلم کی نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں تھا مقنعین، اصل میں تھا مقنعین۔ اس کا مفرد آتا ہے مقنع، مقنع کہتے ہیں اٹھانے والا، اور مقنعین اور مقنعون 2 جماعتی ہیں، اس کا معنی ہے اٹھانے والے بہت سے لوگ۔ اچھا، یہ نون جو ہے نا ناظرین، یہ نون جو جمع کا ہے، یہ حذف کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ مقنعی یہاں پر مضاف بن رہا ہے، رؤوسی مضاف الیہ بھی مضاف بھی ہے، تو رؤوسی جو ہے ناظرین اس کے بعد مضاف الیہ ہے، تو مقنعی مضاف ہونے کی وجہ سے مضاف پر نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، اور تثنیہ یا جمع کا نون ہو تو وہ بھی حذف ہو جاتا ہے، تو اسی لیے ناظرین یہاں پر یہ مقنعی کی صورت میں ہے۔ تو مقنعی کا معنی کیا ہوگا؟ اٹھانے والے، اٹھائے ہوئے یا اٹھانے والے بہت سے لوگ۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے، متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ رؤوس رأسن کی جمع ہے، رأسن کہتے ہیں سر کو، اور رؤوس بہت سے سر، رأسن سر، رؤوس بہت سے سر۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں 5ویں اسم کی طرف۔ طرف، طرف کسے کہتے ہیں؟ طرف کہتے ہیں پلکیں، طرف کہتے ہیں پلکیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں افئدتو، اس کا معنی ہے دلوں، فؤاد اس کا مفرد ہے، فؤاد کا معنی ہے دل، اور افئدتو اس کا معنی ہے دلوں، اور اس کے بعد ہوا، ہوا کا معنی ناظرین ہوتا ہے اڑتے ہوئے، یعنی اڑتے ہوئے یا خواہشات، ہوا کا معنی خواہشات بھی ہوتا ہے اور اڑتے ہوئے بھی۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یرتدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ پھر سکتا ہے یا وہ پھر سکے گا، لیکن یہاں پر لا آ رہا ہے، لا نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے۔ لا یرتدو، وہ پھر نہیں سکے گا۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لا اس کا معنی ہے نہیں، الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے استعمال کر سکتے ہیں، اور واو کا معنی اور ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں 11 کلمات ہیں، ان کلمات میں آج ایک عجیب بات ہے کہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جب ہم اردو میں زیادہ استعمال کرتے ہوں۔ تو آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ میم ہا پیش مہ، طا زیر طی، عین یا زر عی، نون زبر نا، مہطعین۔ میم قاف پیش مق، نون زیر نی، عین یا زر عی، مقنعی۔ را پیش رو، حمزہ واو پیش او، سین زیر سی، ہا میم زیر ہم، رؤوسہم۔ لام الف زبر لا، یا را زبر یر، تا دال زبر تد، دال پیش دو، لا یرتدو، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، ہا میم زیر ہم، الیہم۔ طا را زبر تر، فا پیش فو، ہا میم پیش ہم، طرفہم۔ واو زبر وا، حمزہ فا زبر اف، حمزہ زیر ای، دال زبر دا، تا پیش تو، ہا میم پیش ہم، و افئدتہم۔ ہا زبر ہا، واو الف زبر وا، حمزہ 2 پیش ان، ہواء، یہاں وقف کریں گے تو ہوا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد إلیہم طرفهم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد إلیہم طرفهم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. مہطعین بھاگے جا رہے ہوں گے، مقنعی اٹھائے ہوئے، رؤوسی سروں، ہم اپنے، لا یرتد وہ پھر نہ سکیں گے، الا طرف، ہم ان کی، طرف پلکیں، ہم ان کی، وا اور، افئدت دل، ہم ان کے، ہوا اڑتے ہوئے. ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفهم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء. لوگ سر اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، درا حالے کہ ان کی پلک تک نہ چپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے. لوگ سر اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، درا حالے کہ ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہمیں تفسیر عرض کرنی ہے. تفسیر جو ہے آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک ہم عرض کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ معاملہ ہے ناظرین، اس کا ترجمہ ہم نے عرض کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے، تیری حرمت والے گھر کے نزدیک. اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں، اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں. اے ہمارے رب، بے شک تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے. اہل کتاب نے بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے شہروں میں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بے شک مجھے میرے رب نے اولاد سے محروم رکھا ہے، اور آپ جو ہے میری باندی سے عمل تولید کیجیے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائے. جب حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ ہبہ کر دی، اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی، اور جب سے ان کو حمل ہوا حضرت سارہ پر جو ہے وہ فخر کرنے لگی تھی. حضرت سارہ کو ان پر رشک آتا تھا. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شکایت کی. تو ناظرین پھر ہوا یہ کہ حضرت ہاجرہ
حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ یعنی گھر سے نکلی اور ایک چشمے کے پاس پہنچی تو ایک فرشتے نے کہا کہ تم ڈرو مت، اللہ تعالیٰ تم سے جو بچہ پیدا کرنے والا ہے اس میں بہت خیر ہے، اور ان کو واپس جانے کا حکم دیا اور ان کو یہ بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا، تم اس کا نام اسماعیل رکھنا، وہ لوگوں سے فتنے دور کرے گا، ان کا تمام لوگوں پر ہاتھ ہوگا اور تمام لوگ ان کی مدد کریں گے، وہ اپنے تمام بھائیوں کے ملکوں کے مالک ہوں گے۔ حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پوری ہوئی، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی تمام بلاد عرب کے سردار تھے، شرق و غرب کے تمام ممالک میں آپ کا دین پھیل گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر زیادہ علوم نافعہ اور اعمال صالحہ عطا کیے کہ پچھلی امتوں میں کسی کو اتنے علوم اور اعمال صالحہ عطا نہیں فرمائے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے اور آپ کی رسالت میں کمال اور برکت ہے، اور آپ کی نبوت تمام روئے زمین کے لیے ہے۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا واپس گئیں اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 ایئرس تھی، یعنی 86 سال تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امام ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 90 ایئرز یعنی 90 برس تھی، اور اس کے 30 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور مقصود یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت ہاجرہ پر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی غیرت اور زیادہ ہو گئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو ان کی نگاہ سے دور کر دیں۔ ناظرین و سامعین، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لے جا کر اس جگہ چھوڑا جس کو آج کل مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ جانے کی جو تفصیل ہے وہ اس حدیث میں ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورتوں میں سے جس نے سب سے پہلے اپنی کمر پر پٹکا باندھا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ ہیں۔ انہوں نے یہ پٹکا اس لیے باندھا تھا کہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور کسی کو پتہ نہ لگے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے، اور جس جگہ بیت اللہ شریف ہے وہاں ایک درخت کے پاس لا کر چھوڑ دیا، جس جگہ پر اب زمزم کا کنواں ہے۔ اس وقت مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ وہاں پانی تھا۔ انہوں نے اس جگہ ان دونوں کو چھوڑا اور ان کے پاس ایک تھیلا رکھ دیا جس میں کھجوریں، ستو اور پانی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور کہا کہ ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کو اس غیر آباد وادی میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بار بار یہ جملے دہراتی رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور وہ مطمئن ہو کر لوٹ آئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ مقام ثنیہ پر پہنچے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے اپنا منہ اس طرف کیا جس طرف اب بیت اللہ ہے، اور پھر انہوں نے دونوں ہاتھ بلند کر کے ان کلمات کے ساتھ دعا کی کہ ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں تو کچھ لوگوں کو ایسا کر دے وہ ان کی طرف مائل رہیں
اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ انشاءاللہ ناظرین مزید عرض کرنا ہے، یہ بڑا عبرت آموز واقعہ ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے، اسے ضرور سنیے گا، اور اس میں ایک واقعے میں کئی اسباق ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہطعین مقنعی رؤوسہم، رؤوسہم نہیں ہے، رؤوسہم، را پر پیش ہے، رؤو نہیں ہے میری بہن، رو 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 رؤو نہیں، آپ سن تو لیجئے، رؤو را پر پیش ہے، رؤو نہیں، رؤو 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 جی، رؤوسہم لا یرتد علیہم علیہم نہیں، الیہم، الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیحوال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ لوگ سر اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، درا حالانکہ ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہاں سے؟ سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ لوگ سر اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، در حالانکہ ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ صحیحوال سے۔ بسم جی اللہ سنائیے۔ الرحمن الرحیم، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ ترجمہ، لوگ سر اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، درا حالانکہ ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابرش بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ ترجمہ، لوگ سر اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، حالانکہ ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپیر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام آپ پیش کیا جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین QSAS
@airvyqtv.tv اس پر آپ اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ ایسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔